اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. ہمارے اور ہمارے دوستوں کے ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ، ان کی دعا، ان کی رضا ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد و آل آپ سب سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجئے اور اس کا ثواب جنرل سید خورشید حیدر مرحوم، ابن سید منظور حسین مرحوم، مرحومہ انیلہ محسن حیدر، زوجہ محسن حیدر صاحب، ملت اسلامیہ کے شہداء، تشیع کے شہداء، اپنے اپنے مرحومین، وہ لوگ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصاً ہمارے اپنے مرحومین آباء و اجداد، ماں باپ، جن کا ہماری گردنوں پہ حق ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بعد فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مقام توحید پہ، مقام نورانیت پر فائز ہو جائیں. خدا نے چاہا انشاءاللہ کل اس مقام کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج اسی کے لیے ایک مقدمہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی عزیزان. بہرحال جس موقعیت میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم امامت سے متعلق، ہادی برحق سے متعلق جب گفتگو کرتے ہیں تو بحث حکومت کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں. حکومت کس کا حق تھا؟ فلاں صاحب کا حق تھا یا نہیں تھا؟ رسول خدا اللہ کے حکم سے کسی کو حاکم بنا کے گئے تھے یا بنائے بغیر چلے گئے؟ اس طرح کی بحثیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. میں اس لیے اس بحث کو تفصیلاً نہیں کرنا چاہتا کہ آپ بالآخر آپ میں سے اکثر لوگ
اس بحث سے واقف ہیں، بار بار سن چکے ہیں، اور آپ سب کے سب اس بات پر یا بہت سے اور اکثر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حق خداوند متعال کا ہے، اس نے اپنے انبیاء کو دیا، اور جب آخری نبی ظاہری طور سے اس دنیا سے جانے لگے انہوں نے جناب امیر کو یہ حق بتایا۔ ہم سب اس کے قائل ہیں۔ یہ حق کس کا ہے؟ خدا کا ہے، کسی انسان کا تو نہیں۔ جو مالک حقیقی ہو، حکومت کرنے کا حق بھی تو اسی کا ہے نا، جس نے خلقت۔ آپ اگر ایک چیز خلق کریں، آپ اگر ایک چیز، دیکھیے پریشان نہ ہوئیے گا اگر میں کہوں کہ آپ اگر ایک چیز خلق کریں، اگر میں آپ سے ابھی کہوں اپنے ذہن میں ایک سفید رنگ کا سیب خلق کریں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جتنے مفاہیم ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں بالآخر ہمارے ہی ذہنوں کی تو مخلوق ہے، کسی اور کی مخلوق تھوڑی ہے یہ۔ ہاں ہم مستقل نہیں ہیں اس مخلوق میں، یعنی اس کام میں بھی کہ ذہن میں بھی کوئی چیز تصور کر لیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا جس کی ذات مستقل نہ ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، اس کا کوئی عمل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، وہ سب کا سب ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ لہٰذا میں اس چھوٹے سے کام میں بھی مستقل نہیں ہوں، جس کی ذات ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کا کام کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن بالآخر ابھی میں ساؤنڈ ویوز بنا رہا ہوں خدا کی دی ہوئی طاقت سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں خالق ہوں، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی خالق ہوں، نہیں، وہ جو اسی نے طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے ابھی ساؤنڈ ویوز بنا رہا ہوں۔ یا ذہن میں آپ ایک چیز بنا لیجئے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ خود سے نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ جو تمہارے ذہنوں میں خدا کے بارے میں تصورات ہیں نا، مخلوق لکم مردود الیکم، تم خدا کے بارے میں جو کچھ بھی تصور کرتے ہو یہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، خود تمہارے طرف لوٹ جانے والی ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ جو بھی میں تصور کر لوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک فرض کریں 100 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور خدا تو ہے، اور ہر ایک کا تصور خدا مختلف ہے ہر دوسرے سے۔ اگر یہی خدا ہوتا تو جتنے ذہن اتنے ہی خدا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر یہی جو ہمارے ذہن میں آیا ہے یہ خدا ہوتا تو جتنے ذہن اتنے خدا۔ خدا یہ نہیں ہے، خدا ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ذہنوں میں آئے گی، خدا ایک ایسی چیز نہیں ہے، ایک ایسی ہستی نہیں ہے جو ذہنوں میں آئے گی۔ امام نے کہا یہ تمہاری اپنی مخلوق ہے، تمہاری ہی طرف لوٹنے والی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امام نے لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر، کہا مخلوق لکم مردود الیکم، اس لحاظ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو جائیے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کہ خداوند متعال ہم سے خالص توحید چاہتا ہے اور ہم سے چاہتے ہیں ہم اس مقام پر فائز ہو جائیں۔ یہ جو بحث ہے حکومت کی، ہم اس کے متعلق مجبور ہیں کہ تھوڑی سی بحث کریں، لمبی طولانی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہایت معمولی سا مقدمہ توجہ دلانے کے لیے کہ ہماری اصل بحث کیا ہے۔ آج تک یا بہت سے اوقات میں ہم لوگ یہ سمجھے امام یعنی ایسا شخص جس کا کام ہے حکومت کرنا۔ یہ غلط نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، یہ بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ہم قائل ہیں کہ حق حکومت کس کو ہے؟ امام کو، اس سے خود نہیں لیا ہے، خداوند متعال کا حق تھا، خدا نے اپنے نبی کو دیا اور خدا نے جناب امیر کو دیا ہے، امیر المؤمنین کو اور 12 ائمہ کو خداوند متعال نے دیا۔ غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے جناب امیر علیہ السلام کو حاکم بنایا تھا، خود حاکم نہیں بنایا تھا، خود اعلان کیا تھا۔ بنایا کس نے تھا؟ خدا نے تھا، اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں تھا۔ خدا نے بنایا جناب امیر علیہ السلام کو، جناب رسول خدا نے، یا جناب رسول خدا، یا جناب امیر علیہ السلام کو بنایا۔ اور ہم سے کیا کہا؟ ہم سے کہا
تم لوگوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم لوگ بناؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم کسے بنائیں گے؟ وہ جن لوگوں نے خود بنانے کی کوششیں کی، بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا نے ہماری ذمہ داری نہیں رکھی. آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی طرف توجہ کریں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بھی امام کی معرفت کے بغیر مرا، یا اہل سنت کے ہاں ہے کہ من ماتا ولم یبایع اماما مثلا ولیس فی عنقہ بیعۃ امام حق مات میتۃ جاہلیہ مثلا. وہاں کسی جگہ پر یہ نہیں کہا من ماتا ولم ینصب اماما، جو بھی امام بنائے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ تو نہیں کہا نا جو بھی امام بنائے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کہا امام بنانا میرا کام ہے، تم سے کہہ رہا ہوں اس کی معرفت کے بغیر نہ مرنا. تم نے امام بنانا نہیں ہے. یا تمہاری ڈیوٹی میں امام بنانا نہیں رکھ رہا ہوں، تمہاری ڈیوٹی صرف اس کی معرفت رکھ رہا ہوں. جاؤ ڈھونڈو کون ہے، اس کو تلاش کرو. اور پھر اس کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو امام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ پھر جیسا وہ کہے ویسا کرو. خالی بیٹھ کے کہہ دینا ہاں فلاں میرا امام ہے اور اس کی بات نہ سننا، یہ بہرحال فقط زبانی جمع خرچ ہے. یہ امام ماننا نہیں ہے. امام ماننا یہ کہ جس کو آپ نے امام مانا ہے اسے کیا مانا ہے؟ اسے لیڈر مانا ہے. لیڈر مانا ہے وہ آگے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا. وہ میرا مولا ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا خادم ہوں. جیسا وہ کہے گا میں ویسا کروں گا. یہ مطلب ہے امام کو امام ماننے کا. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. کون بنا رہا ہے؟ پھر خدا کہتا ہے میں بنا رہا ہوں. تم لوگ بناؤ گے؟ نہیں، میں بناؤں گا. جاعل، انی جعلت نہیں کہا، انی اجعل نہیں کہا میں بناتا ہوں یا میں نے بنایا تھا، ایسا نہیں کہا. اپنی صفت ظاہر کی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے صفت، ایٹریبیوٹ. ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. ایکشن ایک دفعہ ہوا، نہیں پتہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کی کوئی ایٹریبیوٹ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی صفت ہے، وہ یہ کرتا ہے. تو اگر طول تاریخ میں ابتداء انبیاء سے لے کے جناب رسول خدا تک یہ کرتا رہا تو جناب رسول خدا کے بعد ہمیں کرنے کا کہہ دے گا؟ ابھی بھی وہی کرے گا. خود جناب رسول خدا کے بعد سے لے کر زمان غیبت تک، یعنی جب تک ائمہ علیہم السلام ظاہری طور پہ ہماری دسترس میں تھے، ہم قائل ہیں کہ اماموں کو اسی طرح سے نصب کرتا رہا. جب غیبت میں چلے گئے آج تو دو گروہ ہو گئے. ایک قائل ہیں کہ امام ہے اور ایک قائل ہیں امام ہے یعنی وہ ہیں اور ظہور کریں. دوسرے قائل ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہیں، انہوں نے بعد میں متولد ہونا ہے. تو ان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو خلافت فی الارض ہے، خدا نے کہا یہ میرا کام ہے، میری ایٹریبیوٹ ہے. کیا یہ زمانے میں رسول پاک کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ ایٹریبیوٹ خدا کی باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اگر باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اسی نے ایک خلیفہ بنا رکھا ہے. اگر اس کی یہ ایٹریبیوٹ ہے، اس کی یہ صفت ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی یہ صفت ہے. جب ابھی بھی یہ صفت ہے تو ابھی بھی ایک خلیفہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں آئے گا، نہیں، چونکہ یہ اس کی صفت ہے لہٰذا ابھی بھی ایک خلیفہ ہے. اور ہم قائل ہیں کہ وہ غیبت میں ہے. اب سمجھیے، چونکہ میرا موضوع اس طرح سے مجھے دیا گیا، میں انتظامیہ کے سامنے بھی زیادہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ بہرحال ان کی بھی ایک توقع ہے کہ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. کہہ رہے ہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کریں. مجھے جس وقت مجھے کہا جا رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں تھا بس ہم قائل ہیں کہ مولا ہیں. خدا نے اس کائنات کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑا ہے. وہ ہیں اور غیبت میں.
غیبت کا مطلب سمجھیے. غیبت کا مطلب ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اگر اہل سنت کے دوست بھی آتے ہیں وہ سمجھیں اس بات کو. غیبت کا مطلب ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ امام کوئی انویزیبل چیز ہے، یعنی اسی جگہ پر کہیں پر انہوں نے اسپیس کنزیوم کی ہوئی ہے لیکن مجھے نظر نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی انویزیبل چیز نہیں ہم لوگ کہتے کہ وہ انویزیبل ہیں، یا مثلاً وہاں برموڈا ٹرائنگل میں رہتے ہیں کہیں پر یا کہیں اور رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. غیبت کا صرف اتنا مطلب ہے، غیبت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے نہیں ہیں چہرے سے. یعنی فرض کریں آج میں حرم امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی، تو ممکن ہے میرے ساتھ بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، ممکن ہے میرے ساتھ بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، لیکن میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں کہ میرا مولا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا. بس اتنا سا مطلب ہے غیبت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انویزیبل ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ خداوند متعال کی اس میں حکمتیں ہیں کہ کیوں خدا نے ایک لمبے عرصے تک اس کو. کوشش کروں گا جیسے آقا نے کہا تھوڑی سا اس کے متعلق گفتگو کرتا رہوں گا. صرف غیبت کا اتنا، وہی چیز جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں انہیں بیچا جا رہا تھا نا، اور خرید بھی رہے تھے لوگ. یہ جو بیچ رہے تھے اور خرید رہے تھے، کیا یہ حضرت یوسف کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے حضرت یوسف غیبت میں تھے. کیا مطلب؟ یعنی دیکھ رہے تھے کہ ہم اسے بیچ اور خرید رہے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ نبی خدا کو بیچ رہے ہیں. پہچانتے نہیں تھے کہ یہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، یہ نبی خدا ہے. آپ جس وقت حج پہ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بالکل ریڈیس ہے عرفات کا، بالکل چھوٹی سی جگہ ہے. امام حج پہ ہوتے ہیں وہیں موجود ہوتے ہیں، اسی چھوٹی سی جگہ. ان پہ بھی وہ مناسک حج تو واجب ہیں، وہیں پر ہوتے ہیں وہ. ممکن ہے آپ جبل رحمت پہ جائیں، وہ بھی خدا سے دعا کر رہے ہو، مناجات کر رہے ہو، آپ انہیں دیکھیں لیکن پہچان نہ پائیں. کیوں نہیں پہچان پاتے ہم؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آلودہ کر لیا ہے. پاکیزگی کو دیکھ پاتی ہے، پاکیزگی کو درک کرتی ہے، نور کو درک کرتا ہے، ظلمتیں نور کو نہیں درک کر پاتی. ان کے پاس سے گزر جاؤں گا سلام کیے بغیر. آپ یہ جو کربلا کی واک ہے، نجف سے کربلا تک لوگ پیدل چلتے ہیں، دیگر علاقوں سے بھی، آپ کبھی غور کریں تو انہوں نے اپنے بیک پیک پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مولا اگر میں نے آپ کو دیکھا اور سلام نہ کیا مجھے معاف کر دینا. میں نے آپ کو دیکھا بھی اور سلام بھی نہ کیا، مجھے اس بات پہ معاف کر دینا. اتنے لوگ ہیں جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. کیوں نہیں ہمیں پتہ چلتا؟ اس لیے کہ ہم لوگ آلودہ ہیں، گنہگار ہیں، آنکھیں پاک نہیں ہیں. ہر گناہ ان آنکھوں سے کیا، خدا ہمیں بچائے آئندہ انشاءاللہ. بس اگر کسی کی آنکھیں پاک ہوں، کسی کی روح پاک ہو، تو وہ اس نور کو درک کرتا ہوگا. بس اب امام سب کے لیے غیبت میں ہوں گے، یعنی پہچان نہیں سکتے ہوں گے لوگ، اس کے لیے غیبت میں نہیں ہوں گے. اسے کہتے ہیں ظہور شخصی. ایک ہے ظہور عمومی، جس دن مولا آ کے کہیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے جہان کے لوگوں، میرے بابا حسین کو، میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا. اس کا مطلب ہے اس دن لوگ امام حسین علیہ السلام کو بھی پہچانتے ہوں گے، پورا عالم پہچانتا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ مولا اپنا تعارف اپنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین کو پورے عالم کے لیے انٹروڈیوس کروائیں، کرسچنز کے لیے انٹروڈیوس کروائیں. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اگر آپ کا تعلق کہیں ویسٹ میں کسی سے ہوتا ہے، بتائیں امام حسین علیہ السلام کون تھے. آپ کا تعلق کسی کرسچن، کسی یہودی، کسی ایتھسٹ سے ہوتا ہے، بتائیں کون تھے. کیوں؟ جب یہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہو جائے گا
امام ظہور فرمائیں گے تو کیا کس طرح سے کہیں گے؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ اچھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا. آپ اس سسٹم میں شامل ہو جائیں گے، اس انٹروڈکشن میں آپ نے بھی کچھ کیا ہوا ہوگا. تو ذمہ داریوں میں سے کم از کم ایک ہی چھوٹی سی ذمہ داری ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ کسی جلوس میں شرکت کی انہوں نے کسی غربی ملک میں، تو وہاں پر ایک خاتون ان کے پاس آئی. انہوں نے کیا، آپ کیا امیگریشن لاز کے مخالفت میں یہ جلوس نکال کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ہم لوگ امیگریشن لاز کے مخالفت میں نہیں. پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ میں نے تو جلوس نکالا ہے، صرف یہاں کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو میں نے نہیں بتایا میں نے یہ جلوس کیوں نکالا ہے. کچھ ایسے بینرز ہونے چاہیے تھے، کچھ ایسی کتابیں ہونی چاہیے تھی، کچھ ایسے بروشر ہونے چاہیے تھے جو عام لوگوں کو دیے جا سکتے. پھر انہوں نے بہرحال خدا نے انہیں توفیق دی، انہوں نے کچھ بروشرز منگائے، کچھ کتابیں تھی اتفاقاً، تو انہوں نے منگا کے اس خاتون کو دی. کہا پڑھیے اسے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو ظہور کا مطلب بھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی آنکھیں پاک ہیں تو پھر اس کے لیے امام غیبت میں نہیں ہے، اس کے لیے غیبت میں نہیں ہے. وہ حرم امام حسین علیہ السلام جائے گا تو جا کے دیکھ لے گا وہ سامنے بیٹھے میرے مولا عبادت کر رہے ہیں. وہ خانہ کعبہ میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، تو اس کے لیے غیبت نہیں ہے. علماء نے کہا اسے کہتے ہیں ظہور شخصی. جس وقت ظہور عمومی ہوگا اس وقت کافر، مسلمان، منافق، نیک، پرہیزگار، گنہگار سب محسوس کر لیں گے، سب کو پتہ ہوگا اچھا یہ امام زمانہ علیہ السلام. اسی طرح سے جس طرح سے رسول پاک کے دور میں ہوتا تھا، کسی پہ پابندی تو نہیں تھی یہ جاننے کے لیے کہ یہ رسول پاک ہیں، سب کو پتہ تھا. اسی طرح سے جب مولا ظہور کریں گے سب کو پتہ چل جائے. کمال یہ تو نہ ہوا کہ جہاں پر ایک منافق بھی پہچان پاتا ہے کہ یہ زمانے کا امام ہے، میں بھی پہچان لوں کہ یہ زمانے کا امام ہے. کمال تو یہ ہے کہ ابھی ظہور عمومی نہ ہوا ہو، میرے لیے ظہور ہو جائے. میں بیٹھا ہوں انتظار میں. اچھا جس دن آئیں گے آواز دیں گے کہ الا ان جدی الحسین، اس دن مجھے پتہ چل جائے ٹھیک ہے، بس کافی ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. میں اپنے آپ کو پاک کروں، میں اپنی آنکھوں کو پاک کروں. میں اس ظہور سے پہلے، فرض کریں اس ظہور میں ابھی کچھ دن باقی ہیں اور میں نے اس سے پہلے مر جانا ہے. حیف نہیں ہے میں اس دنیا میں آؤں اپنے مولا کی زیارت کیے بغیر چلا جاؤں. اس دنیا میں آؤں اور مولا کی زیارت کیے بغیر، بس مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. ظہور کے لیے آمادگی ہی صحیح. اگر مجھے ظہور شخصی نہیں بھی حاصل ہوتا، کم از کم آمادہ تو ہو جاؤں گا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام نے آ کے کچھ اور باتیں نہیں کہنی، وہی باتیں کرنی ہیں جو ان کے آبا و اجداد کر کے گئے ہیں. تو کیا کہتے ہیں علماء؟ کہتے ہیں کہ پھر آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. غیبت میں زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا غیبت میں آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ فرض کریں پہلی 20 جمادی الثانی کو مثلاً ظہور ہونا ہے یا 15 شعبان کو ظہور ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی غیبت میں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ 14 شعبان کا دن اور 15 شعبان کا دن آپ کے لیے دو مختلف دن نہ ہوں. جس طرح سے آپ نے 15 شعبان کو زندگی گزارنی ہے اسی طرح سے پہلے سے گزار رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ 14 تک تو ایک اور زندگی تھی، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونی ہے. ایسا نہ ہو. وہی کام جو مولا کے ظہور کے بعد آپ نے کرنے ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع ہو جائیں. ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. میں چند دنوں پہلے حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے الفاظ اس کے یاد نہیں ہیں لیکن مفہوم یاد ہے. قیامت کے دن پہاڑوں جتنے بڑے نیک اعمال لے کے جائیں گے لوگ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پہاڑوں جتنے عظیم نیک اعمال لے کے جائیں گے، لیکن پھر بھی انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ مولا نے فرمایا یہ نیک اعمال تو انجام دیتے تھے لیکن جیسے ہی حرام کرنے کا موقع ان کے سامنے آتا تھا فوراً حرام بھی کر لیتے تھے. ہم لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں نا. ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجلس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں،
اور پھر کہیں حرام کا موقع آتا ہے تو حرام بھی کر لیتے ہیں. نہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہم حرام چھوڑیں. اس طرح سے ہے، بعض علماء نے ذکر کیا، اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک سیک آپ کے پاس ہو، ایک بوری ہو، اور اس بوری کا پیندے میں سوراخ ہو. آپ اس میں جو کچھ مرضی ڈالتے چلے جائیں، جتنا مرضی ڈالتے چلے جائیں، وہ سب نکلتا چلا جائے گا. گناہ یعنی یہ، جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، کیونکہ گناہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہم سب کی غیبت میں کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں. اب اس کے طریقے ڈھونڈنے، مجھے کون سی چیز گراتی ہے؟ ہر ایک کی انکلینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، شیطان ہر ایک کو ڈفرینٹلی پھنساتا ہے. مجھے وہ ڈھونڈنا پڑے گا، مجھے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کس طرح سے. مثلاً فرض کریں ایک جوان جو ہے وہ اپنی طرف توجہ کرے گا، وہ سوچے کہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں نا تو میں گرتا ہوں، یا میں جب فلاں دوست کے ساتھ ہوتا ہوں تو گرتا ہوں، جب میں فارغ ہوتا ہوں تو مثلاً شیطان مجھے گراتا ہے. یہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، میں کس طرح سے گرتا ہوں. ایک شہید تھے، شہید محسن حجاجی، کیا عظیم شہید تھے. انہوں نے اپنے موبائل پہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ موبائل کی اسکرین پہ چھوٹا سا کاغذ اوپر لگایا ہوا تھا شاید، یا اس کے بیک پہ میں نے بہت سے لوگوں کو لگائے ہوئے دیکھا ہے. اس پہ لکھا تھا گناہ یعنی دوری از امام حسین. اگر میں گناہ کروں گا اس کے ذریعے سے تو امام حسین سے دور ہو جاؤں گا. بس اتنی سی بات لکھی تھی. جب موبائل نکالتے ہوں گے، جیب سے آن کرنے لگتے ہوں گے، پہلے دیکھتے ہوں گے کہ گناہ یعنی دوری از امام حسین. گناہ کروں گا تو دور ہو جاؤں گا. یہ بار بار اپنے آپ کو بتانا پڑے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد. بس اب امام کو سمجھیے، امام کون ہوتا ہے؟ امام ایک ایسی شخصیت ہے جس نے حکومت کرنی، لیکن کیا فقط یہی ذمہ داری ہے امام کی؟ فقط اتنی سی ذمہ داری ہے؟ ہم لوگ چونکہ ایک خاص معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، مجھے احساس ہے، دیکھیے مجھ سے ایک دو سوال پوچھے گئے تھے، میں مناسبت جہاں دیکھوں گا، جہاں پر بات کی جا سکتی ہوگی، رب دے سکتا ہوں گا، تو وہاں پہ میں کوشش کروں گا. نفس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا، شیطان کے بارے میں، نفس کے بارے میں. اگر آج نہ دے پایا، اگر آج دے پایا تو چشم ضرور. یا ایک اور سوال کسی دوست نے کل کیا تھا مجھ سے والدین کی اطاعت سے متعلق، اگر میں کر پایا انشاءاللہ آج، نہیں تو بحث کے درمیان میں کہیں پر کوشش کر لوں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو امام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یعنی امام یعنی حاکم. کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے کہ ہم ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں. دوسروں کے ہاں یہ تعریف ہے امام کی، دوسرے یہ تعریف کرتے ہیں امام کی. ریاست عامۃ، ایک عمومی ریاست، لیڈرشپ، وہ صرف ایک ڈائمنشن ہے امام کی. امامت کی وہ صرف ایک خصوصیت ہے، وہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے حکومت کرنی ہے. اس میں بھی ہم میں اور ان میں کیا اختلاف ہے؟ ہم میں اور ان میں یہ اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خود بنائیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں حق نہیں ہے بنانے کا، ہمیں فقط اطاعت کا کہا گیا ہے. بنانے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ بنائے گا. خود ان کے نزدیک جب وہ خود بنائیں گے، آپ مجھے ایک چیز بتائیے ذرا سوچ کے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نبی بنایا ہو، اور میں اس کی نبوت کا انکار کروں، تو میں نے اس کا بھی انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا. لیکن اگر ایک شخص کو لوگوں نے مل کے نبی بنایا، اس کی نبوت کا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا انکار لازم آتا ہے؟ بھئی تم اس سے تو بنائے لوگوں نے مل کے تھا. اب اگر میں اس کا انکار کر دوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا انکار کہاں ہوا؟ ایسا ہی ہے نا، حکومت بھی اسی طرح سے ہے. اگر ایک شخص کو حاکم لوگ مل کر بنائیں، آپ اس کی حکومت کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کو بنایا ہی خدا نے ہو، کسی کو حاکم بنایا ہی خدا نے ہو،
اب اس کی حکومت کا انکار کریں، وہ خدا کی حکومت کا انکار ہے. کتنا بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ایک بندہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے اور ایک خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا بنایا ہوا. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اچھا، ذمہ داریاں بھی فرق ہو جائیں گی. جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا، یہ کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں، کوئی اپنی پاس سے نہیں میں کہہ رہا ہوں. جو لوگوں کا بنایا ہوا حاکم ہوگا، اس کی ذمہ داری پوچھیں انہی لوگوں سے، بھئی آپ نے کیوں بنایا اسے حاکم؟ وہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بالآخر دشمن نے حملے کرنے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری حدود وہ محفوظ رہیں، بارڈرز کو ہم حفاظت کریں. یہ لیڈر ہے، اس نے ایک فوج بھی بنانی ہے، اس نے فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے. یہ بارڈرز کی حفاظت کرے گا، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکے گا. میں پوچھوں اور کیا کرنا ہے؟ اور یہ کہ یہ جو معاشرے کا نظام ہے یہ بھی اسی نے چلانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی فلاح بہبود اسی نے کرنی ہے. چونکہ لوگوں نے بنایا ہے، لہٰذا اس کے اہداف کیا رکھے کہ آپ نے باؤنڈریز کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کی بہبود کا خیال رکھنا ہے، یہ زندگی کا رہن سہن یہ چلتا رہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے. لیکن جسے خدا نے بنایا ہو، اس سے پوچھیں تمہاری کیا ذمہ داری ہے، وہ جواب دے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا تک لے جانے آیا ہوں. میں اس معاشرے کو ایک جسٹ معاشرہ، ایک معتدل معاشرہ، ایک عدل والا معاشرہ بنانے آیا ہوں. کیوں؟ اگر یہ بن جائے گا تو ان کا خدا کی طرف جانا کھل جائے گا، یہ خدا کی طرف چلیں گے. پھر وہ یہ کرنے آیا ہے. کتنا مختلف ہو گیا، بہت مختلف ہوتا چلا جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا آج سے کچھ سال پہلے، انہوں نے کہا وہ امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا یزید کے خلاف، تو بہت سے لوگ جو ہے مثلا ان کی نگاہ میں دیندار لوگ، بہت سے لوگ یزید کے حامی ہو گئے اور بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے حامی ہو گئے. بعض صحابہ امام حسین علیہ السلام کے حامی ہو گئے، بعض صحابہ یزید کے حامی ہو گئے. وہ اس کی تحلیل کر رہے تھے، سنیے تحلیل. فرمایا بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام میں تقوی زیادہ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یزید زیادہ اچھا گورن کر سکتا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو، ایسی بھی عقل ہوتی ہے اس دنیا میں، نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کاش اقبال کا یہی شعر حفظ کر لیا ہوتا. تم سمجھ رہے ہو کہ حکومت تقوی کے بغیر ہوتی ہے. یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یعنی کون سی برائی تھی جو اس میں نہیں تھی، اس کے ذریعے سے حکومت چلے گی. روایات اتنی سخت ہیں اس باب میں، اتنی سخت ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. ادھر جب یہ نظریہ ہے کہ اچھا کوئی بھی ظالم و جابر کوئی بھی بیٹھ جائے حکومت پہ، اب آپ نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے بنایا ہے. ادھر کیا نظریہ ہے؟ ادھر یہ کہ کوئی ظالم و جابر بو بھی نہیں پا سکتا حکومت ہے کی، اس کو حق ہی نہیں ہے. اور اگر لوگ اس کی اس حکومت کے خلاف نہ کھڑے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند متعال اپنا عذاب بھیجتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ فرض کریں ہم لوگ آج نہیں، آج سے بہت پرانے زمانے میں ہیں، اور ایک ظالم و جابر حکمران جسے خدا نے نہیں بنایا ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے. اب اگر اس نے قبضہ کر لیا تو میری ذمہ داری خدا نے کیا رکھی ہے کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں؟ میری ذمہ داری یہ نہیں رکھی کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں، قبول کر لوں. کیوں؟ میری ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ میں اس کے خلاف بولوں، میں کہوں نہیں تو میں نہیں بنایا ہے. جس طرح سے یزید کو بنا دیا گیا، بہت سے لوگ چپ ہو گئے پیسے کے لالچ میں یا ڈر کے مسئلہ. کیوں خدا عذاب دے گا؟ اس لیے وہ لوگ جو خاموش رہیں وہ بھی اس لیے عذاب کے مستحق ہوں گے کہ یہ خداوند متعال کی فکر نہیں کہنا چاہتا ہوں، خدا فکر نہیں کرتا ہے، خداوند متعال کی تعلیمات کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. یہ اسی خط پر نہیں چل رہا جو خداوند متعال نے دیا تھا.
یہ قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اگر ظالم بھی بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اب اس کا مستحق ہوگا۔ ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اگر ایک خاص گروہ گناہ کر رہا ہے تو باقیوں کو کیوں عذاب مل رہا ہے؟ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گناہ کر رہے تھے، مثلا ایک معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ امر بالمعروف کہیں، نہی عن المنکر کریں، انہوں نے وہ نہیں کیا، جب اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا تو انہیں سزا ملے گی۔ بعض اوقات وہ یہ کرتے ہوں گے تب بھی عذاب آئے گا تو یہ بھی شامل حال ہو جائیں گے، کیوں؟ مگر یہ کہ خدا خاص طور پہ کسی کو بچا لے، کیوں؟ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایک اسموکنگ زون ہے۔ اگر میں اس اسموکنگ زون میں چلا جاؤں اور سگریٹ نہ پیوں تو کیا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ میں کہوں بھائی میں تو سگریٹ نہیں پی رہا، سگریٹ تو یہ باقی سارے پی رہے تھے، مجھے نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگ جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے کہ آپ کو واقعاً آپ سگریٹ نہیں پی رہے لیکن ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو پولیوٹڈ ہو چکی ہے، اب آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، جب تک وہاں رہیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے ہم لوگ ہیں، معاشرہ بے راہی کی طرف جا رہا ہو، گمراہ ہو رہا ہو، میں کہوں نہیں میں تو ٹھیک ہوں، نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ زمان غیبت میں، بہرحال زمان غیبت سے اس کا تعلق نہیں، پھر سے عرض کروں گا یہ کام ہے امام کے حضور میں بھی اسی طرح سے، جب حضور فرمائیں گے بعد میں بھی اسی طرح سے ہے، بعد میں بھی اسی طرح سے ہے۔ سویڈن میں قرآن چلایا گیا، میں سمجھوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نہ مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے ممبر سے، نہ آپ لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، ہمارا کیا وہ اتنی دور جلایا گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے میری ایک ذمہ داری لگائی ہے، آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اگر ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو جان لیں یہاں یا مرنے کے بعد سوال ضرور ہوگا اور پھر اس کے مطابق حساب ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کیسا خوبصورت کام کیا حرم امام حسین علیہ السلام والوں نے، دیکھا ہے آپ نے، ہزاروں لوگ جمع ہیں اور انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ ہم بھی یہ کام کریں، ہم بھی یہ کام کریں، دنیا کو بتائیں قرآن ہمیں عزیز ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ جو کچھ مرضی آ کے تو کرتے رہیے، اس ایک نام پر جھوٹے نعرے اور جھوٹے دعوے اور پھر جو کچھ مرضی کرتے رہیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، کاش ہم لوگ بھی ایسا کچھ کریں، کاش ہم لوگ بھی ایسا کچھ کریں۔ اگر آپ لوگ آمادہ ہوں تو کل اپنے ساتھ ہر ایک بندہ ایک قرآن لے کر آئے، ہر بندہ۔ یا دیکھیں میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ قبول کریں تو پھر نعرہ لگائیے ایسا کہ ساروں کی طرف سے ہو۔ آپ لوگ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک پاکٹ سائز قرآن لے آئیے، چھوٹا سا قرآن لے آئیے، چھوٹا سا، نہ صرف قرآن نہیں، موبائل میں قرآن نکال لیں۔ میں تو ویسے پریفر کروں گا آپ کے ساتھ قرآن ہو، پورے پاکستان میں گونج جائے، پوری دنیا میں گونج جائے، حسین کے ماننے والے قرآن کو بچانے کے لیے نکلیں گے۔ اس قوم کو اسی قرآن کے نام پر ایک زمانے تک بانٹا گیا ہے، اور جی ان کا قرآن پتہ نہیں کتنے سپاروں کا ہے، ان کا کتنے سپاروں کا ہے، ان کے وہ بکریاں کھا گئی، ان کا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس نام پر ایک دوسرے کو لڑاتے رہے، اس نام پر، اسی قرآن کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیعہ سنی سب مل کے ایک بہت بڑا اجتماع کرتے اور اس اجتماع میں ساروں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، ایک پاورفل آواز جاتی، مجلس درس اتحاد ہے۔ ہم یہاں سے تفریقے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں اتحاد کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ کچھ کام کرتی، لیکن
بہرحال پرائیورٹیز کی بات ہے، پرائیورٹیز کی بات ہے. تو اگر آپ لوگ تمایل رکھیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کل سب اپنے ساتھ جو بھی لا سکتا ہو، خصوصاً چھوٹے بچے، پھر ان کی آپ پکچرز لیں اور وہ پکچرز اپلوڈ کریں. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کیا درس دیتی ہے. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. وہ لوگ جن کو متہم کرتے رہیں، جھوٹ بول کے کہتے رہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے، آج وہی نکلیں گے قرآن کے انشاءاللہ حفاظت کرنے کے لیے. بس اگر آپ سب اس بات پہ میری حمایت کرتے ہیں تو میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیں گے، نعرہ حیدری انشاءاللہ. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے دکھوں میں سے ایک دکھ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ عجیب ہے میرا مولا. جس وقت حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، روایت کہتی ہے بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کا چہرہ اتر گیا، چہرہ اتر گیا. اور کیا کہہ رہے تھے؟ حبیب، ان لوگوں نے اس صحابی کو مارا ہے، اس شخص کو مارا ہے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا تھا. صحابی رسول تھے، صحابی رسول. حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی خاص اصحاب میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام کے اور امام علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے. اور ظالموں نے مارا. امام حسین علیہ السلام نوحہ ہی پڑھ رہے ہیں نا یہ ایسے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسا بندہ مار دیا انہوں نے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا تھا. حضرت مسلم ابن اوسجہ یا حضرت زہیر یا حضرت حبیب ابن مظاہر، تردد ہے ان دونوں کے درمیان. بعض نے کہا کہ حضرت حبیب ہی تھے، بعض نے کہا نہیں زہیر تھے. ایک مرتبہ کسی جگہ پر موجود تھے تو رسول پاک نے اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. باقی بچوں کو ایسے نہیں کیا. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے. پوچھا کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہا ایک دن حسین کہیں جا رہے تھے یا کھیل رہے تھے، یہ حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ رہا تھا. اللہم صلی علی محمد. کہا یہ اپنی آنکھوں پہ وہ خاک رکھ رہا تھا. ایسے ایسے عظیم لوگ مارے گئے کربلا میں. حضرت مسلم ابن اوسجہ جس وقت گرے زمین پر زخمی تھے، حبیب ابن مظاہر ان کے سرہانے پہنچے، امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے. عجیب یہ ہے کہ مسلم ابن اوسجہ مسکرا رہے تھے، کوئی درد نہیں محسوس کر رہے تھے. حبیب پاس کھڑے ہوئے تھے. حبیب نے کہا مسلم میرے لیے بڑا سخت ہے تمہاری شہادت، لیکن میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ سوچیں کس منزلت پر ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلم جنت میں جا رہے ہیں. پھر کہا کہ اچھا اگر میں نے خود تمہارے بعد نہ آنا ہوتا نا تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا. دیکھا حضرت مسلم ابن اوسجہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. قریب گئے تو وہ کہہ رہے تھے اوسی کا بہذا، حبیب میری ایک وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. کیسی عظیم ہستی ہے. امام حسین علیہ السلام بعض لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے. وہ جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کا قرض ادا کرنا تھا انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے. کہا آپ لوگ جائیے اپنا قرض ادا کیجیے. آج ہمارے معاشرے میں یہی ایک مصیبت رائج ہو چکی ہوئی ہے، قرض لے لیں اس کے بعد واپس نہ کریں. اگر امام حسین علیہ السلام نہیں لے کے گئے، امام زمانہ علیہ السلام ہمیں لے جائیں گے؟ نہیں. بعض لوگوں کو امام چھوڑ کر چلے گئے یعنی ساتھ نہیں لے کے گئے، بعض لوگوں کو امام نے خود بلایا ہے. کیسا پیارا لگتا ہوگا وہ بندہ جسے امام خود بلا رہے تھے. کس کو؟ حضرت حبیب کو.
جس وقت عبید اللہ ابن زیاد آیا کوفے میں، کوفے پہ قبضہ کر لیا، کسی کو پیسوں کے ذریعے سے، کسی کو ڈرا دھمکا کے، سب کو امام کے رستے سے ہٹا دیا۔ عجیب روایت دیکھ رہا تھا مقتل کی، عجیب جملے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن حبیب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں نیزے کی انیاں تیز ہو رہی ہیں، کہیں تلواریں تیز ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کوفے والے تیاری کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ عجیب خفقان کی کیفیت تھی، بہت زیادہ پریشر تھا۔ ایک خط آتا ہے، حبیب کے قبیلے والے سب جمع ہو جاتے ہیں، حبیب بھی ہیں۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا مختصر سے خط ہے، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، اگر آنا ہے تو جلدی آنا۔ ایسے کچھ جملے ارشاد فرمائے مولا نے۔ قبیلے والوں نے پوچھا اچھا کیا ماجرا ہے، آپ جائیں گے؟ کہا نہیں میں کہاں جاؤں گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے کہ جاسوس بہت زیادہ پھیل چکے ہوئے تھے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا کروں گا جا کے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حبیب جو آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے، میثم تمار اور حبیب کا آمنا سامنا ہوا تو کس زبان میں بات ہوئی؟ ایک کہہ رہا تھا میں اس بندے سے مل رہا ہوں جس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا علی کی محبت کی وجہ سے، دوسرے نے کہا میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں جس کی سفید داڑھی خضاب ہو جائے گی حسین کے دفاع میں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ گھر آئے، بیوی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا امام حسین علیہ السلام نے بلایا۔ بیوی نے کہا اچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کہاں جاؤں گا۔ یا تقیہ کر رہے تھے یا بیوی کا امتحان لے رہے تھے۔ کہا میں کہاں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے حبیب اگر نہیں جائے گا تو رسول کو کیا جواب دے گا، رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ حبیب نے کہا کہ اگر میں چلا گیا نا تو یہ حملہ کریں گے ہمارے گھر پہ اور لوٹ لیں گے گھر کو، تم اکیلی ہوگی۔ اس بیوی نے کہا لوٹنے دو، حملہ کرتے ہیں حملہ کرنے دو، تم چلے جاؤ۔ کہا اے میری بیگم اب میرے جسم میں ضعف ہے، مجھ سے تلوار نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس بیوی کو جلا لایا۔ ایک مرتبہ اپنے سر سے مکنا اتار کے حبیب کی طرف پھینکا، کہا پھر یہ مکنا پہن لے۔ اس کے بعد اونچا اونچا گریہ شروع کیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کاش میں مرد ہوتی حسین کی نصرت کو جاتی، کاش میں مرد ہوتی حسین کی نصرت کو جاتی۔ حبیب نے کہا نہیں ہے مومنہ میں خود جاؤں گا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، دونوں نے طے کیا کہ جانا ہے کربلا۔ یا 7ویں کی شب میں یا 8ویں کی شب میں کربلا پہنچے تھے۔ کیسے پہنچے؟ اپنے غلام سے کہا یہ میرا گھوڑا لو اور یہ تلوار چھپاؤ اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے فلاں جگہ میرا انتظار کرنا۔ شاید حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے میرے گھوڑے، اے گھوڑے اگر آج میرا مالک نہ آیا تو فکر نہ کرنا، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے دیکھا تو حبیب نے گریہ کیا، کہا اے حسین، خطاب کیا امام حسین علیہ السلام، حسین یہ کیسا وقت ہے کہ کنیز زادے کہہ رہے ہیں ہم نصرت کو آئیں گے، اجرکم اللہ۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر غلام سے کہا آج میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو آزاد ہے میری طرف سے۔ عجیب جملے تھے مقتل کے۔ یہ غلام کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتا تھا، کبھی پاؤں پہ بوسہ، کہتا ہے مالک اتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہا ہوں، اب جو حسین کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اجازت دو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ کیا خوش قسمت انسان تھا۔ بعض اوقات سوچتا ہوں حسین کیسا کریم مولا ہے جو غلاموں کو بھی اس عظیم مرحلے پر اور اس عظیم منزلت پہ جانے سے روکتا نہیں ہے۔ حضرت جون امام حسین علیہ السلام سے کہتے تھے مولا مجھے جانے دو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ مولا کیا کہتے تھے؟ حضرت جون علیہ السلام مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے نہیں تم نہ جاؤ۔ حضرت جون کہتے ہیں مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے نا۔
مولا میرا خون آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے نا. مولا نے جانے کی اجازت دی اور تنہا 2 شہید ہیں کربلا کے جن کے جنازے پر جس وقت امام پہنچے تو جنازہ اپنی گود میں رکھ کے گالوں پر گال رکھ رہے تھے. ایک جون اور ایک بیٹا علی اکبر. یعنی کہہ رہے تھے دنیا والوں حسین کی نگاہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس غلام سیاہ حبشی غلام کے چہرے پہ بھی چہرہ رکھ کے روتے تھے, اپنے بیٹے کے چہرے پہ بھی چہرہ رکھ کے رو رہے تھے. کیسا کریم پر مولا ہے ہمارا. اور پھر مقاتل نے لکھا کہ کربلا خوشبو سے مہک رہی تھی اسی جون کی خاطر. وہاں حبیب کا غلام کہہ رہا تھا آقا آج مجھے چھوڑ کے نہ جا, مجھے ساتھ لے جا. مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے شب ہفتم میں 7ویں کی شب یا 8ویں کی شب کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے حسین کے دوست آئے ہیں. اصحاب نے دیکھا ہوگا مسلم ابن اوسجہ بھی آ گئے, حبیب بھی آ گئے. تکبیر بلند ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز جناب زینب کے خیمے تک گئی. ایک مرتبہ پوچھا کیا ماجرا ہے, تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے؟ کہا حسین کے دوست حبیب آئے ہیں. کہا اچھا جائیے ہمارا سلام عرض کر دیں. جناب حبیب نے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھائی, اپنے بالوں میں رکھی, کہا میں کون ہوں جسے زہرا کی بیٹی سلام بھیجے؟ میں کون ہوں جسے علی مرتضی رسول خدا کی بیٹی سلام بھیجے؟ عاشور کا دن آیا, جب وقت نماز آیا, امام حسین علیہ السلام نے دشمن سے کہا نماز کا وقت ہے. اس نے کہا جنگ نہیں چھوڑوں گا, جنگ کرتا رہوں گا. حسین بن نمیر کی بات ہے, حبیب نے خطبہ دیا, ظالموں نے جنگ شروع کی, حبیب نے حملہ کیا. شاید 60 کے قریب لوگ تھے جنہیں فنار کیا, جنگ کر رہے ہیں. لیکن بالآخر ایک وہ وقت آیا کہ جب حبیب زمین پر گرے, ظالموں نے, حسین بن نمیر آگے بڑھا, اس نے سر پہ تلوار ماری. حضرت حبیب علیہ السلام کا سر شگافتہ ہوا. اس کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا, تمیمی تھا, تمیمی قبیلے سے, اس نے آگے بڑھا اور حبیب کا سر کاٹا. سر کاٹنے کے بعد نمیر کہتا ہے, حسین بن نمیر کہتا ہے یہ سر مجھے دے دے, ہم دونوں اس میں شریک ہیں. کیا کروں گا؟ میں اس سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھوں گا اور یہاں چکر لگاؤں گا. حبیب کا سر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, 100 درہم باقیوں کے مقابلے میں زیادہ دیے گئے کہ حبیب کو قتل کیا ہے. جب یہی سر سارے کے سارے کوفہ پہنچے, اسی طرح سے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا. وہ شخص جس نے سر اتارا تھا وہ گھوڑے پہ سوار ہے, سر گردن میں بندھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں جہاں جہاں جاتا تھا ایک 15-16 سال کا بچہ میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا. میں محل میں داخل ہوا, بچہ محل میں داخل ہوا. میں باہر نکلا, بچہ باہر آ گیا. میں نے پوچھا اے بچے کیا مسئلہ ہے تیرا, تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ ایک مرتبہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے, میں اس سر کو دفنانا چاہتا ہوں. اس ظالم نے نہ دیا. میں ہاتھ جوڑ کے حبیب کے بیٹے سے کہوں گا اے حبیب کے بیٹے, شاید خدا کی یہی مصلحت تھی کہ یہ سر آپ کے ہاتھ میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی شام کے زندان میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی. خواب سے اٹھی, کہہ رہی تھی پھوپھی میرا بابا کہاں چلا گیا. اس کی یہ باتیں بیویوں نے سنی, گریہ شروع ہوا. یزید ملعون نے باپ کا سر بھیج دیا. آیت اللہ مجتہدی کہتے ہیں جب سر لایا جا رہا تھا
بی بی جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی. کیا کہہ رہی تھی؟ سر نہ لاؤ، میں بچی کو خود چپ کرا دوں گی، سر نہ لاؤ. سر لایا گیا. حبیب کے بیٹے، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جب بچی کو سر ملا نا، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی زلفیں سنوارتی ہوگی، کبھی چہرے پہ ہاتھ ملتی ہوگی. باتیں کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ پیشانی کیسے پڑ گئی، بابا یہ چہرے پہ کس کا خون ہے، بابا یہ دانت کیسے ٹوٹے، بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹ ڈالی. آپ جب بچہ رو رہا ہو اسے کوئی چیز دیں، وہ چپ ہو جاتا ہے نا، اس لیے کہ اسے سکون مل جاتا ہے. بیویوں نے دیکھا یہ چھوٹی سی بچی بابا سے باتیں کرتی کرتی ایک مرتبہ خاموش ہو گئی. شاید بعض نے سوچا ہو یہ سو گئی ہے. جناب زینب پکاری ہے، سید ساجدین اٹھو ذرا